السلام علیکم۔ آج میں صرف چند الفاظ میں یہ بتلاؤں گا کہ ہم آخر کیوں ایک متحد قوم بنے۔ دیر شوڈ بی سم کوئی معقول وجہ تو ہونی چاہیے نا اس کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم صرف آپس میں لڑ رہے ہیں۔ صرف ملک کا وزیر اعظم یا سربراہ یا جو بھی ہے وہ اکیلا اپنی ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہے اور باقی اکثریت اس کے خلاف ہوتی ہے یا ان کے خلاف ہوتی ہے۔ ان کی کوششوں کو ناکام بنانے میں لگے ہوتے ہیں وہ۔ اس کا مقابلہ اگر آپ اس سے کریں کہ اگر ملک کے تمام عوام اس لیڈر کے ساتھ ہوں، آپس میں گتھم گتھا نہ ہوں بلکہ سب مل کر کام کر رہے ہوں، تو آپ دیکھیں سیناریو بالکل بدل جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف ایک آدمی کی محنت، دوسری طرف 1 کروڑ 2 کروڑ 20 کروڑ آدمیوں کی محنت، بہت فرق ہے اس سے۔ اگر ملک کی بہتری کے لیے یہ سب مل کر کام کر رہے ہوں، ملک کی ترقی کے لیے یہ سب کام کر رہے ہوں، غربت ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں، تو آپ ذرا اندازہ تو لگائیے 20 کروڑ عوام کی طاقت کا، ذرا اس قوت کی ڈائنامکس کا، اس کے مومنٹم پر آپ غور کریں۔ تو آج کا میرا یہی آرگومنٹ ہے کہ ملک صحیح کرنے کا پہلا قدم ایک متحد قوم بنانا ہے، پہلے اپنی ٹیم بڑھانا ہے۔ ابھی تو ایک لیڈر یا جو بھی سربراہ ہے اس کی ٹیم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ چند وزراء، ایڈوائزرز، یہی ہیں 200 افراد۔ کیا حاصل کر لیں گے؟ کیا حاصل کر لیا انہوں نے؟ کیا حاصل کر رہے ہیں یہ لوگ؟ زیرو۔ تو ایک لیڈر کو، ایک سربراہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ٹیم کو بڑھا کر کروڑوں عوام کو اپنی ٹیم میں شامل کرے، پھر آپ دیکھیں کس طرح ترقی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جاپان، چین، کوریا کے لیڈروں کی ترقی کا روڈ میپ بالکل یہی تھا، پہلے متحدہ اور تہذیب یافتہ قوم بنانا۔ انہوں نے شروع دن سے اسی پہ کام کیا، انہوں نے شروع ہی اس سے کیا کام اپنا، اور اس وجہ سے آپ ان کی ترقی کی رفتار بھی دیکھیں، جادوئی رفتار ہے، ناقابل یقین ہے۔ راتوں رات شہر آباد کر دیتے ہیں، راتوں رات ہائی ویز بنا دیتے ہیں، راتوں رات ڈیمز بنا دیتے ہیں، راتوں رات دریا کھود دیتے ہیں، جبکہ ہمارے کروڑوں عوام کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملک کی توڑ پھوڑ میں مصروف ہیں، سب آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ چین ہے، جاپان ہے اور دوسرے ممالک ہیں، وہ اپنے ملکوں کو سنوار رہے ہیں، بہتر ملک بنا رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ خوشحال ہو رہے ہیں۔ وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ ملک کی جڑیں ہلانا۔ کچھ نہیں ہے، جڑیں ہلاؤ ملک کی، گراؤ اس کو۔ اور اگر اکیلے یہ کام نہ ہو رہا ہو یا مشکل لگ رہا ہو، دشمن کی مدد لو، سب مل کے کام کرو، قصہ ختم کرو اس کا۔ اور یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم میں سے بیشتر لوگ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے، ہم خوشحال ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے خوشحال؟ ایکویشن ہی نہیں ہے خوشحالی کی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک متحد قوم ہوں تو ہمارے 20 کروڑ عوام مل کر کیا نہیں کر سکتے؟ ذرا سوچیں، 20 کروڑ عوام کا پوٹینشیل اور ڈائنامکس، پورا ملک خوشحال ہو سکتا ہے صرف چند سالوں میں۔ اس کے لیے کسی بڑے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے نتائج چند سالوں میں نہیں بلکہ چند دنوں میں ہی آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کام شروع کرتے ہی آنا شروع ہو جائیں گے اس کے نتائج۔ دیکھیں، ایک عام خیال یہ ہے کہ بھئی پاکستانی تو ایک بیکار قوم ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ متحد نہیں ہیں، یہ لڑتے بڑھتے ہیں آپس میں، ان میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اور ساتھ میں امید بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہم سب اچھے شہری بن جائیں تو سب پاکستان صحیح ہوگا۔ غلط ہے، یہ نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لوگ، عوام، خصوصاً تھرڈ ورلڈ کے ہم لوگ جو ہیں خود سے صحیح نہیں ہوں گے، خود سے متحد نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اچھے لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو اچھے شہری اور اچھے انسان بنائیں۔ اسی لیے ایک اچھے لیڈر یا رہنما کی اولین پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ اس ملک کے لڑتے بڑھتے عوام کو، مختلف ذاتوں پاتوں میں بٹے عوام کو متحد کرے، تہذیب یافتہ قوم بنائے ان کی۔ چلنے دے ملک جیسا بھی چل رہا ہے، سب کام چھوڑیں، اپنی ٹیم بنائیں پہلے،
اسٹاک مارکیٹ وغیرہ چھوڑیں اس کا پیچھا، کچھ دن نیچے جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا. 70 سال سے چل رہا ہے اس طرح، اور ابھی بھی سب کوششیں سب کچھ کر کے بھی وہ نیچے جا رہی ہے. ہمارا جو گراف ہے وہ نیچے ہی جا رہا ہے. تو ابھی تک جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کی پالیسیز ہے، سب یہ ہے پرفارمنس. تو چھوڑیں سب کام کو، کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے. پہلے ٹیم بڑھائیں اپنی. کام کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے، صحیح سمت یہی ہے. آپ دیکھیں اکانومی وغیرہ چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. چلانے دیں ورلڈ بینک کو، کچھ دن اور چلانے دیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے. ہمارے اپنے بے صاحب ہارورڈ اور ورلڈ بینک کے ماہرین ہیں جو چلا سکتے ہیں اس کو. تو آپ تو ایسا کام کیجئے جو 100 سال میں نہیں کیا کسی نے، اسلامی دنیا میں کسی نے نہیں کیا اس کام کو، بلکہ کیا ہے مگر سب کامیاب نہیں ہوئے اس میں. آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمیشہ آپس میں ہی دست و گریبان رہے گی، ہمیشہ سے لڑتے رہے آپس میں. ان میں ملک اور قوم سے وفاداری کی سخت کمی رہی ہے. اس ماحول اور اس فطرت کو بدلنے کی کوشش کیجیے آپ. اور اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو نہ پاکستان کامیاب ہوگا نہ مسلمان کامیاب ہوں گے. لیکن اس وقت صرف پاکستان پہ فوکس کیجیے، پاکستان پہلے کے اصول پہ چلیے. آپ نے ہمارے سبھی لیڈران کے دعوے سنے ہوں گے کہ میں یا صرف میری پارٹی ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے. کوئی نہیں نکال سکتا، صرف ہم میں یہ قابلیت ہے. آپ کیا جادوگر ہو یا ولی ہو یا پیغمبر ہو جو اس قسم کے آپ کمالات دکھائیں گے؟ اکیلے وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، اگر آپ کروڑوں عوام کی ٹیم بناتے ہیں، اگر آپ اور یہ سب کروڑوں عوام مل کر کام کرتے ہیں تو پھر تو ہر چیز ممکن ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو پھر آپ معجزہ دکھا سکتے ہو. تو اگر آپ کروڑوں عوام کی ٹیم بنا لیتے ہو تو اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ جو بھی کام کریں گے وہ کروڑ گنا بہتر ہوگا، کروڑ گنا تیزی سے ہوگا. سمپل لاجک ہے. پھر ہم بھی پاکستان میں بھی چین جیسے میراکل ہم بھی کر سکتے ہیں. پھر چند مہینوں میں ہم اکنامک زونز بنا سکتے ہیں، لاکھوں کیا بلکہ کروڑوں مکان بنا سکتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم کے جیسے کئی اسکیمیں لا سکتے ہیں. دانش اسکول جیسے ادارے ہر آبادی میں ہم کھول سکتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے راتوں رات کسی باہر کی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی. اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ترکیبیں چین کے لیڈر ہم کو نہیں بتلائیں گے. اچھا، بدقسمتی سے نہ صرف ماضی میں بلکہ ابھی بھی سبھی اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم ایک متحد قوم نہیں ہے. سب کو پتہ ہے اس بات کا، سب بتلاتے رہے اس بات کو کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی اصل وجہ یہ ہے. اور عام بات ہے، یہ سب کو علم ہے. یہ 100 سال پرانی نہیں، 200 سال پرانی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی بات ہے. یہ سب کو علم ہے اس کا ہزاروں سال سے. تو میں جو بتلا رہا ہوں یہ، یا جو میں نے یہ گزارش کی ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. میں کوئی یہ کہیں سے نکال کے نہیں لایا، اس سیکرٹ کو ڈسکور نہیں کیا. یہ نہ میں کوئی خاص عقل مندی کی بات کر رہا ہوں، سب کو پتہ ہے. تو جب سب کو اس بات کا علم ہے تو پھر ہم ایک متحد قوم کیوں نہیں بن پا رہے؟ کس نے روکا ہے ہم کو؟ بن جائے متحد قوم، ہو جائے سب متحد. کیا رکاوٹ ہے آخر اس میں؟ رکاوٹ یہ ہے اس میں اصل کہ اب سے نہیں بلکہ شاید 100 سال سے کہ کسی نے یہ نہیں بتلایا کہ یہ کام کیا جائے کس طرح. آخر کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ کیا جادو ہے اس کا کہ ہم یہ اسپیل پھونک دیں اور آپس میں یہ برسر و پیکار قوم تمام جھگڑے بھول جائے، ایک بہت ہی اچھی قوم بن جائے، ایک سیسا پلائی دیوار بن جائے، متحد ہو جائے، اور ساتھ میں یہ ایک فیئرسلی لائل قوم بھی بن جائے. تو ہم متحد ہونا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں آخر؟ ہم کس طرح ہوئیں آخر؟ ان بٹے ہوئے عوام کو، دست و گریباں عوام کو کس طرح ہم ملا کر ایک قوم بنائیں؟ یہ پلان لے کے کوئی نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہیں سے نہیں آیا یہ پلان. صحیح ہے نا؟ یہ کسی نے نہیں بتلایا، اس لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں.
اچھا، تو اس سلسلے میں نے جاپان کی ترقی کے سفر پر چند ویڈیوز بنائی ہیں، بلکہ میں نے ان ڈیپتھ انالیسس کی ہے اس سبجیکٹ کی. جاپان ہے، کوریا ہے، ٹرکی ہے، چائنا ہے، سنگاپور ہے. جاپان کی ان ویڈیوز میں، بلکہ میں آپ کو جاپان کا یہ بتلا دوں کہ جاپان نے اپنی ترقی کا سفر 1875 میں شروع کیا، اور مغربی ممالک کے باہر یعنی ایشیا اور دوسرے پسماندہ ممالک جو ہیں ان میں جاپان ہی وہ پہلا ملک ہے جس نے یہ سفر شروع کیا، جس نے سوچا کہ بھئی ہم کو ترقی کرنی چاہیے. اور اس وقت جاپان کا حال بھی ہم جیسا ہی تھا، بٹے ہوئے تھے، ذاتوں میں، مذاہب میں آپس کے جھگڑے تھے، مار پیٹ چل رہی تھی. انہوں نے کس طرح یہ کام کیا؟ بالکل پہلا کام متحدہ قوم بنایا. سوچا انہوں نے، پلان کیا انہوں نے کہ اس کو کس طرح کیا جائے، پھر اس پہ کام شروع کیا. پہلا اسٹیپ قوم کو متحد کرو. تو اور اس وجہ سے انتہائی قلیل مدت میں وہ یورپ کے برابر ہو گئے. آپ دیکھیں 1875 جب کام شروع کیا انہوں نے، 1914 پہلی جنگ عظیم میں وہ پارٹی تھے، پٹائیاں کر رہے تھے وہ لوگوں کی، امپیریل پاور بن چکے تھے وہ. اپنے ہوائی جہاز، اپنے ٹینکس، اپنی بختر بند گاڑیاں، اپنی بسز، ٹرک سب خود بنا رہے تھے. جا کر انہوں نے امریکہ پر حملہ کر دیا، پرل ہاربر پر. وہ تو امریکہ کے ہاتھ اتفاق سے ایٹم بم آ گیا، ورنہ شاید تاریخ بالکل مختلف ہوتی. تو اس جاپان کی ویڈیو میں نے جاپان کا طریقہ کار بتلایا ہے کہ انہوں نے اپنی تبدیلی کا سفر شروع کیوں کیا طریقہ کار طے کیا، اور کس پالیسی سے ایک بٹی ہوئی آپس میں لڑتی جھگڑتی قوم کو ایک متحدہ فیئرسلی لائل قوم بنایا. اس ویڈیو میں نے نشاندہی کی ہے کہ دیکھیں یہ تھا جاپان کا طریقہ قوم کو متحد کرنے کا. اچھا، اس کے علاوہ ملک کے بٹے ہوئے اس طرح کے عوام کو ایک متحد اور ملک کا وفادار قوم بنانے کے اور بھی طریقے ہیں. دوسرے ممالک کے الگ الگ ماڈلز ہیں. ترکی کے آپ مصطفیٰ کمال کو ہی دیکھ لیں، ان کی پالیسیز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی کامیابی سے اپنے پسماندہ ملک کو تبدیل کیا اپنی لائف ٹائم میں، کمپلیٹ چینج. تو اسی طرح کوریا پر بھی میں نے پروگرامز کیے ہیں. تو قوم کو متحد اور تہذیب یافتہ کیا جا سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے. بالکل ہم کو بنایا جا سکتا ہے ایک تہذیب یافتہ قوم. بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ کام پاکستان بننے سے پہلے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا. تو میں اسی سبجیکٹ پر کچھ ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں میں، بلکہ جب میں نے یہ ویڈیوز بنانا شروع کیا تو اس کی ون آف دا ارلیسٹ ویڈیو واز آن دا سیم سبجیکٹ. تو میں آئندہ کے پروگرامز میں بھی اس کو کور کرتا رہوں گا. والسلام.